السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ اولاد کے حقوق اور فوائد کیا ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اولاد اور بچے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، انہیں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور کہا گیا ہے۔ یہ بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر سہانا لگتا ہے۔ بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر پر رونق ہوتا ہے، اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو، وہ اولاد سے مایوس نہ ہو، کیونکہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے پاس اولاد ہوں گے تو وہ اولاد ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بڑھاپے کا لاٹھی بنیں گے، اور جب ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے گی تو وہ ان کی مدد کریں گے۔ اسی طریقے سے جب وہ بیمار ہوں گے تو یہ اولاد ان کی تیمارداری کریں گے۔ اولاد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کی ضرورت محسوس کی تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور آیت کریمہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ رب العالمین سے کہا، قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا اللہ، میں کبھی محروم نہ رہا، تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا تو مجھے اولاد سے نواز۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں 2 بیٹے سے نوازا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین کی تعریف کی اور کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بڑھاپے میں 2 بیٹوں سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین،
اولاد کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو بعض مشرکین مکہ نے کہا اِنَّ هَذَا الصَّابِ قَدْ بُطِرَ اللَّيْلَ کہ آج کا رات محمد تو بے اولاد ہو گیا، اور جب محمد کا انتقال ہوگا تو اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے اور ان کی تردید کرتے ہوئے کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا ساتھی، آپ کے دشمن جو مکہ میں رہتے ہیں وہ بے ذکر ہوں گے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، اولاد یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، ان کا ذکر نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے دلاسا دیا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا عزت سے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیامت لیا جائے گا۔ آئیے اس کی ایک مثال، ایک جھلکیاں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب گواہی دی جاتی ہے، کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، نماز میں درود شریف پڑھنا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اساتذہ و طلبہ، معلمات اس پوری دنیا کے اندر جب بھی پڑھتے ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے سب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے ہمیشہ ہر علاقے میں، ہر جگہ، پوری دنیا میں قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین اکرام، اولاد کی اہمیت ان سے پوچھئے جن کے پاس مال و دولت تو بہت ہے، بے تحاشا مال و دولت ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، اور جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ پریشان رہتے ہیں، وہ مغموم رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا ونش آگے کیسے بڑھے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائیں گے تو ہماری مدد کون کرے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم بیمار ہوں گے تو ہمارے تیمارداری، ہمارا معاون کون بنے گا۔ اولاد کی اہمیت ان سے پوچھئے جو بے اولاد ہوں۔ لہذا ناظرین اکرام، جن کے پاس اولاد ہیں انہیں بھی اللہ رب العالمین کا
शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उन्हें भी सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।